غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا، تیرا دشمن بڑا، غم نہ کر رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واقیموا الصلاۃ۔ محترم ناظرین، آج میں پھر سے دوسرے پارٹ کو لے کر نماز کے سلسلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام امت مسلمہ کو سننے اور دیکھنے کے بعد جم کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ برادران اسلام، پارٹ 1 میں نے آپ لوگوں سے لب کشائی کی تھی دلائل کے ساتھ کہ اوہ نوجوان صحابہ اکرام رسول اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں 20 روز قیام فرمایا دین سیکھنے کے لیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اس طرح کا شوق و جذبہ عطا فرمائے۔ آج کا میرا عنوان ہے کہ میں نماز شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں وضو بنانا ہے، اور وضو کو وضو کے طریقہ سے بنانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے وضو شرط صلاۃ ہے۔ طریقہ سے ہم کو سب سے پہلے وضو بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ مسجد میں آئے، امام صاحب مصلی پر چلے گئے، مؤذن تکبیر دینے لگے۔ اس کے بعد امام صاحب نے جب تکبیر تحریمہ پڑھیں اللہ اکبر، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر اب ہاتھ جو اٹھائے ہیں، اس بات پر مختلف قسم سے لوگ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ہاتھ ہم کو رکھنا کہاں چاہیے؟ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو حدیث کا لفظ ہے علی الصدر، ہاتھ جو ہے سینہ کے اوپر ہونا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اچھا، اب ایک بات جاننے کا یہ بھی ہے کہ ہاتھ رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے بعض بھائی تو کوئی سینہ کے اوپر رکھتے ہیں، کوئی بہت اونچا لے کر چلے جاتے ہیں، کوئی پیٹ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ ہاتھ سینہ میں ہونا چاہیے، لیکن ہاتھ رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس مسئلہ میں بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں، نماز میں ہم کو ہاتھ کیسے رکھنا چاہیے، دو چار رہتے ہیں۔ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ سینے کے اوپر بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو یوں رکھ لیا جائے، اور حدیث میں کف کا بھی لفظ آیا ہے۔ کف کے مطلب ہتھیلی، تو آپ چاہیں تو بائیں ہتھیلی کے اوپر دائیں ہتھیلی بھی اس طرح سے رکھ سکتے ہیں، لیکن سینہ کے اوپر ہونا چاہیے۔
حدیث میں رشک کا بھی لفظ آیا ہے، رشک کا۔ رشک کہتے ہیں کلائی کو، یہ جوائن کو، اس طرح سے ہم جوائن پہ جوائن بھی رکھ سکتا ہوں۔ 3 طریقہ ہو گیا، تینوں طریقہ میں سے آپ کوئی بھی طریقہ اپنا لیجئے، جائز ہے، لیکن ہاتھ سینہ پر ہونا چاہیے۔ یہ ہمیں کھڑا ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ بہت میرے بھائی ہیں جو جانتے نہیں ہیں، جیسے چاہ ہاتھ رکھ لیا۔ تو پیارے ناظرین، ہاتھ رکھنے کا یہ تینوں طریقہ حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے تینوں طریقہ کر کے دکھا دیا۔ اب ہمیں اسی طریقہ سے سینے کے اوپر یہ تینوں طریقہ سے ہاتھ رکھ سکتا ہوں، اس سے آپ کلیئر ہو جائیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو ایک ہی طریقہ جانتے ہیں، اس طرح کا طریقہ وہ جانتا ہے۔ اب کسی نے اگر سینہ پہ ہی ہاتھ رکھا ہو اور اس طرح سے رکھ لیا ہو تو وہ ان کو کہتا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس طرح سے ہاتھ رکھنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، حالانکہ حدیث سے ثابت ہے۔ کف کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے حدیث میں، اور رشک کا بھی لفظ آیا ہے۔ تینوں طریقہ سے رکھا جا سکتا ہے۔ اب آئیے، اس کے بعد ہم کو ایک چیز اور جان لینا چاہیے، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے۔ نیت باندھ لینا چاہیے، نیت کر لینی چاہیے، کیونکہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، پہلی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ہر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نیت کہا کس کو جاتا ہے؟ نیت ایک دلی ارادہ کا نام نیت ہے۔ مان لیجئے آپ مغرب کی نماز کے لیے مسجد آئیں، جب آپ وضو بنا رہے ہیں آٹومیٹک آپ کے دل میں ایک ارادہ ہو چکا ہوگا کہ میں وضو بنا رہا اس لیے کہ مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، مغرب کی نماز مجھے پڑھنی ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نیت ایسی نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں زبان سے، کس طرح سے نیت کرتے ہیں؟ میں نیت کرتا ہوں آج کی مغرب کی فرض 3 رکعت اللہ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ ایک غلط ہے، اس کا نام نیت نہیں۔ زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے، نیت کا مطلب ہی ہوتا ہے دلی ارادہ، دل سے آپ سوچ لیں، ارادہ کر لیں۔ بہت میرے بھائیوں کی زبان سے یہ بات سنائی دی ہے، جیسے کہ دعائے ثنا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق الی الآخر، آخر تک۔ اس دعا کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ نیت باندھنے کی دعا ہے۔ نیت باندھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، آپ دل سے ارادہ کر لیں، بس اس کا نام نیت ہے۔ تو آپ ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد دعائے ثنا پڑھیے۔ دعائے ثنا حدیث کی کتابوں میں 2 الفاظ سے مشہور ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم نے جس دعائے ثنا کو نقل کیا ہے، حالانکہ وہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن افضل ہے، اس دعا کو پڑھنی چاہیے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، آخر تک۔ جب بندہ پڑھتا ہے اس دعا کو، پیارے ساتھیوں، اس دعا کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں، جب تک ہم دعا کے میننگ کو نہیں سمجھ لیتا ہوں تو مجھے نماز میں مزہ نہیں ملے گا۔ پیارے ساتھیوں، اس دعا کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ نماز کی جن صورتوں کو آپ نے یاد کیا ہو، جو سورہ آپ کو یاد ہو، جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہو، اس دعا کی میننگ کو، ترجمہ کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب دعاؤں کی میننگ کی طرف نماز میں خیال رکھیں گے تو آپ کا دماغ ادھر ادھر منتشر ہونے سے بچ جائے گا، آپ کی دھیان ادھر ادھر بکھرے گی نہیں، نماز میں توجہ رہے گی۔ تو بندہ جب کہتا ہے اللہم باعد بینی و بینا، بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے دور رکھ میرے گناہوں سے، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب
بندہ نماز میں اقرار کر لیا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے میرے گناہ سے دور رکھ۔ ایسے نہیں کہ میں نماز پڑھنے مسجد پہنچ گیا تو فرشتہ بن گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اقرار کر رہے ہیں، بس کمزوری تو یہ ہے کہ میں میننگ جانتا نہیں، ترجمہ جانتا نہیں، کیا نہ کیا ایسے ہی بول دیا، ہم کو پتہ نہیں چلا۔ کتنی بڑی بات آپ نماز میں بول رہے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ مجھ کو میرے گناہ سے اتنے دور کر دے، اتنے دور کر دے، بین المشرقی والمغربی، اے اللہ مجھے اور میرے گناہ کو اتنے دور کر دے، اتنے دور کر دے، جیسے کہ پورب اور پश्چم کے درمیان دوری ہے، اتنی دور کر دے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اللہم نقینی من الخطایا، اے اللہ مجھے میرے گناہ سے پاک و صاف کر دے، اے اللہ مجھے میرے گناہ سے پاک و پوتر کر دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے ایسے پاک و پوتر کر دے میرے گناہوں سے جیسے کہ سفید کپڑا کو میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ جب انسان سفید کپڑا پہنتا ہے تو بڑی احتیاط اور سنبھال کر پہنتا ہے، کیوں؟ سفید کپڑے میں تھوڑی سی داغ لگ جائے تو لوگوں کی نظر پڑ جائے گی، سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے آگے بندہ کہتا ہے اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھول دے پانی سے، برف سے، اولے سے۔ پیارے ساتھیوں، ان دعاؤں کو پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ جاننا ہمیں اور آپ کو بے حد ضروری ہے۔ اس لیے تو مجھے نماز میں ذائقہ نہیں ملتی ہے، سوادشٹ نہیں ملتی ہے، نماز میں میرا دماغ ادھر ادھر منتشر ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے ترجمہ معلوم نہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں آپ کو لے کر، اب جو ہے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ کیوں کہ قرآن میں ارشاد فرمایا رب العالمین نے کہ جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ تو پڑھ لیے۔ اب آئیے میرے پیارے بھائیوں، ہم مسجد میں امام کے پیچھے کس طرح سے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، آج ہمارے امام صاحب کیسے سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے، قرأت کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کی قسم اگر امام صاحب نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے ساتھ میں نماز میں قرأت کیا ہو تو آپ کو اور ہم کو بڑی آرام سے سورہ فاتحہ کی قرأت کرنے کی، تلاوت کرنے کی موقع مل جائے گی۔ امام صاحب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے تلاوت کرے تب، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرأت کیا کرتے تھے تو ہر آیت پر وقف کیا کرتے تھے، رکا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر امام صاحب پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ اس کے پیچھے پڑھیے الحمدللہ رب العالمین۔ امام نے کہا الرحمن الرحیم، آپ بھی ان کے پیچھے الرحمن الرحیم پڑھتے چلے جائیے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہر آیت کو امام کے پیچھے آپ پڑھتے چلے گئے، لیکن جب امام اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، نبی نے فرمایا اے میرے امت کے لوگوں، جب تمہارا امام سورہ فاتحہ کی آخری آیت تلاوت کرے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب تلاوت کرے تو تم سب مل کر آمین کی آواز کو بلند کرو، آمین کہا کرو۔ پیارے ساتھیوں، تو کرنا کیا ہے، آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ ہر آیت کو تو بعد میں پڑھیں، پیچھے پڑھیں، لیکن غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو امام کا ساتھ پڑھ لیجئے۔ جب ہی آپ امام کی آمین اور آپ کی
آمین جو ہے منطبق ہو جائے گی، مل جائے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امام نے آمین کہا اور تم نے بھی آمین کہا، ٹھیک سمے پر آمین کا، خدا نہ خواستہ تمہاری آمین فرشتہ کے آمین کے ساتھ اگر سٹ کر جائے تو تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب فرشتہ بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد امام کے آمین کے ساتھ فرشتہ بھی آمین پکارتے ہیں، اس لیے آپ آمین بولیے تاکہ ہو سکے آپ کی آمین اور فرشتہ کی آمین ایک ساتھ ہو جائے، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفر دیا کہ تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیا جائے گا۔ پیارے بھائیوں، آج ہماری مسجدوں میں تھوڑی تھوڑی سی باتوں پر الجھن ہو جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی سی باتوں میں ایک نمازی دوسرے نمازی کے ساتھ بغض و حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آج جو بے عینی بات ہے، جو نماز کا رکن نہیں، نماز کا حکم نہیں، نماز کا ادب نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہے تو صحیح۔ مان لیجئے ٹوپی کو لے کر مسئلہ الجھا دیتے ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میرے پیارے بھائیوں بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ انہی باتوں پر کسی نے غصہ میں آ گیا، بھڑک گیا، اب وہ کیا کیا، اللہ کے گھر مسجد سے عداوت مول کر لے لیا، ہم اس مسجد میں آؤں گا نہیں اور میں ان مصلیوں کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اتنی سی غصے کی حالت میں ایسے بہت سارے میرے مسلمان ہیں جو اپنے گھروں میں الگ سے جماعت کر کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک اندھا انسان پہنچ گیا، ایک نابینا پہنچا، اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا کوئی رہبر نہیں ہے، میرا کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے جو مجھے مسجد تک لائے، اے اللہ کے نبی کم از کم میرے لیے اجازت دے دیجئے کہ میں نماز گھر پر ادا کر لوں۔ تو نبی نے فرمایا ہل تسمع الندا، اے پوچھنے والے شخص بتاؤ کہ اذان کی آواز، میرے پیارے بھائیوں جب وہ اندھا انسان اجازت مانگی گھر میں نماز پڑھنے کے لیے تو نبی نے پہلے کہا کہ جاؤ، اجازت دے دی کہ تم گھر پہ جا کر نماز پڑھ لو، لیکن جیسے وہ جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر سے بلایا اور یہ بات فرمایا ہل تسمع الندا، کیا تمہارے کان تک اذان کی صدا پہنچتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز تمہارے کان تک پہنچتی ہے؟ انہوں نے کہا پہنچتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعجب، اب جب تمہارے کان میں اذان کی آواز پہنچتی ہے تو اب تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ گھر میں تم نماز ادا کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، مسجد میں آنے کے لیے اللہ کے نبی نے ترغیب دلایا، فائدہ کیا ہے؟ مسجد میں بغیر عذر، مسجد بغیر مجبوری کا کوئی بھی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ جماعت اپنے گھر پر ادا کر لے، مسجد میں آئے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ میرے پیارے بھائیوں، فائدہ کیا ہے؟ مسجد میں جب مسلمانوں کے ساتھ ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے تو دوسرے مسلمانوں کی خیریت معلوم ہو جائے گی، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا، اگر کوئی انتقال ہوا ہے تو اس کے بارے میں خبر مل جائے گی، اگر کوئی بیمار ہے پتہ چلے گا آج کی ظہر کی نماز میں فلاں نہیں آیا ہے، اس کی طبیعت خراب ہے، چلو اس کی عیادت کر لیتا ہوں۔ پیارے ساتھیوں، تو یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، لوگوں کی حال چال معلوم ہو جاتا ہے، لوگوں کی خیریت کا پتہ چل جاتا ہے۔ بات کلیئر ہے، بغیر مجبوری کے گھر پر آپ نماز جماعت کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں میرے پیارے بھائیوں، لیکن آج ہم تھوڑی تھوڑی سی مسئلہ پر، کبھی ٹوپی پر، کبھی پگڑی پر، کبھی شرٹ پر، کبھی بنیان پر الجھ جاتا ہوں اور اپنے آپ کو ٹینشن میں مبتلا کرتا ہوں اور اپنے گھر کو مسجد بنا لیتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، تو ہر حال میں سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے، امام بھی پڑھیں اور پیچھے مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھیں،
چاہے فرض پڑھے اس میں بھی پڑھنی ہے، سنت پڑھے اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، نوافل پڑھے اس میں بھی فاتحہ پڑھنا ہے، حتیٰ کہ نماز جنازہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کیونکہ حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، بغیر سورہ فاتحہ کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ آئیے ایک مسئلہ پر میں روشنی ڈالتا ہوں، انشاءاللہ بات کو میں شارٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے۔ بات یہ ہے بہت سارے لوگ تھوڑا ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں کہ مان لیجئے 4 رکعت والی نماز ہے، عشاء کی 4 رکعت نماز ہے، تو پہلی 2 رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ یاد رہے یہ بات کہ پہلی 2 رکعت میں ہر صورت میں سورہ فاتحہ ہر حال میں پڑھنی ہے، اور ساتھ میں دوسرے سورہ کا بھی تلاوت ہونی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بقایا 2 رکعت جو بچی ہے اس میں کیا کرنا ہے؟ اس میں لوگ بہت پریشان ہیں، کیونکہ کوئی مولوی کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے صرف، کوئی مولوی کہتا ہے کہ بعد کی 2 رکعت جو ہے اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ ہاں صحیح بات یہ ہے کہ بعد کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، لیکن اگر کسی نے فاتحہ کے علاوہ دوسری سورت بھی تلاوت کر لے بقایا 2 رکعت میں تو جائز ہے، چلے گا، پڑھ سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج امام صاحب دھیان نہیں دیتے نماز میں، صفیں کھڑی ہو گئی لیکن اس پر دھیان نہیں ہے۔ آج ہم صرف آخر کی وہ چھوٹی انگلی کو ملا لیتا ہے جس کو کنی انگلی کہا جاتا ہے، اور میں اور آپ سمجھتا ہوں یہ سب میرا درست ہو گیا، نہیں، ایک غلط طریقہ ہے، بلکہ پنجہ سے پنجہ ملانا ہے۔ جب پنجہ سے پنجہ ہم اور آپ ملائیں گے تو دیکھیے گا گردن بھی مل جائے گی، آٹومیٹک صف درست ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب امامت کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے مقتدی لوگوں کو، تم لوگ اپنے صفوں کو درست کر لیں۔ صف کا درست کرنا، لائن کا درست کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ نماز کے احکام میں سے ایک حکم ہے میرے پیارے بھائیوں، اور اس کے اندر اسلام کا ایک امتیاز ہے۔ کیا؟ مسجد کے اندر ایک فقیر ہو، ایک یتیم ہو، ایک غریب ہو، کوئی نیتا ہو، کوئی ایم پی ہو، کوئی سرپنچ ہو، کوئی بھی ہو، میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے برابر کر دیا۔ ایک فقیر کا بچہ ایک نیتا کے پیر سے پیر ملا کر کھڑا ہوگا، ایک غریب کا بچہ کروڑ پتی کے پیر کے ساتھ پیر ملا کر کھڑا ہوگا۔ یہ مساوت اسلام کی تعلیم ہے، اسلام نے برابر کر دیا۔ اے اللہ کے بندو، جب تم اللہ کے گھر میں پرویش کر لیا، اب تمہارا نیتا گری مسجد میں نہیں ہے، اب تم امیر نہیں رہے ہو۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ غریب امیر فقیر سب کے سب اللہ کے گھر میں برابر ہے، اللہ نے اور اسلام نے برابر کر دیا ہے۔ پیارے ساتھیوں، ان چند باتوں کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کھڑے ہونے کی اور سینہ میں ہاتھ رکھنے کا طریقہ، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کا طریقہ اچھے طریقہ سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔